تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی ایک بہت ہی گہری تبدیلی کی کہانی سناتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے، حضرت عمر ابن الخطاب، ایک ایسا نام جو طاقت، انصاف اور قیادت کا مترادف بن گیا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک شدید ترین دشمن اپنے ہی عقیدے کا سب سے بڑا محافظ آخر کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وہ تبدیلی ہے جو ان کی کہانی کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ تو اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس شخصیت کو جاننا ہوگا جو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے، ایک ایسا زبردست مخالف جس کی طاقت اور اثر و رسوخ کی کوئی مثال نہیں تھی۔ حضرت عمر مکہ کے معزز قبیلہ قریش کی بنو عدی شاخ میں پیدا ہوئے۔ لمبے قد، مضبوط جسم اور ایک نڈر طبیعت کے مالک تھے۔ وہ ایک ماہر پہلوان، ایک بہترین گھڑ سوار اور ایک زبردست مقرر بھی تھے۔ اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اکثر قریش کی طرف سے مذاکرات میں نمائندگی کرتے تھے اور اپنے پرانے رسم و رواج کے بہت ہی پکے محافظ تھے۔ دیکھیے، اس وقت مکہ میں دو نظریات کا تصادم چل رہا تھا۔ ایک طرف تھی قریش کی روایت جو بت پرستی اور قبائلی رسم و رواج پر کھڑی تھی، جسے وہ اپنے اتحاد کی بنیاد سمجھتے تھے، اور دوسری طرف تھا اسلام کا نیا پیغام جو توحید کی بات کرتا تھا اور اس وقت کے سماجی نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ ظاہر ہے قریش اسے اپنے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی ماحول میں حضرت عمر اس نئے عقیدے کے سب سے سخت مخالفین میں سے ایک بن کر سامنے آئے۔ وہ شروع کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی مخالفت کی شدت ہی ان کی آنے والی تبدیلی کو اتنا حیران کن بناتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ ایک تلوار، ایک بہن اور ایک مقدس مدن کی کہانی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ سارا واقعہ بس چند گھنٹوں میں پیش آیا۔ سب سے پہلے تو وہ غصے میں تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے نکلے۔ راستے میں انہیں پتا چلا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے میں سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے اور ان پر ہاتھ تک اٹھا دیا، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کا غیر متزلزل عزم دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے وہ قرآنی اوراق پڑھنے کے لیے مانگے جو ان کی بہن کے پاس تھے، اور ان آیات نے ان کے دل پر ایسا گہرا اثر کیا کہ وہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ وہ آیات تھی سورۃ طٰہٰ کی جنہوں نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بس ان الفاظ کی طاقت نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر اتنا بڑا تھا کہ انہیں الفاروق کا لقب ملا۔ الفاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان کے آنے سے مسلمانوں کی حیثیت واضح اور مضبوط ہو گئی تھی اور اب انہیں چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ تو اب ہم کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی حضرت عمر کا دور خلافت، جب انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے حکمرانی کا ایک بالکل نیا ماڈل پیش کیا۔ ذرا ان کے 10 سالہ دور خلافت کو دیکھیے۔ 634 عیسوی میں یہ دور شروع ہوا اور اسلامی ریاست نے غیر معمولی تیزی سے وسعت اختیار کی۔ صرف چند سالوں میں شام میں بازنطینیوں کو شکست ہوئی، یروشلم پرامن طریقے سے فتح ہو گیا اور طاقتور ساسانی سلطنت سے فارس کو آزاد کرا لیا گیا۔ یہ تاریخ کے سب سے تیز رفتار پھیلاؤ کے ادوار میں سے ایک تھا۔ لیکن بات صرف فوجی فتوحات کی نہیں تھی۔ حضرت عمر ایک ذہین منظم بھی تھے۔ انہوں نے بیت المال یعنی عوامی خزانہ قائم کیا، غریبوں اور بزرگوں کے لیے پینشن کا نظام شروع کیا، ہجری کیلنڈر کو رائج کیا اور امن و امان کے لیے باقاعدہ پولیس فورسز بنائیں۔ یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے ریاست کو اصل معنوں میں مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ ان کی قیادت میں نئی سڑکیں اور نہریں بھی بنائی گئیں، جس نے بڑھتی ہوئی ریاست کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑا اور تجارت کو بھی خوب فروغ دیا۔ اب ہم ان کی قیادت کے اس پہلو پر بات کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ یادگار ہے، یعنی ان کا انصاف اور بے پناہ طاقت کے ساتھ ان کی عاجزی کا ملاپ۔ ذرا تصور کریں، وہ ایک ایسی وسیع سلطنت پر حکومت کرتے تھے جو فارس سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے پاس بے پناہ طاقت اور اختیار تھا، لیکن اس سلطنت کا حکمران پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، سادہ کھانا کھاتا تھا اور کھجور کی ایک چٹائی پر سوتا تھا۔ یہی وہ تضاد ہے جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ طاقت انہیں عاجزی سے ذرا بھی دور نہ کر سکی۔ ان کے انصاف کے قصے تو آج بھی مشہور ہیں۔ وہ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کی خبر لے سکیں۔ انہوں نے خود اپنے کندھے پر ایک بھوکے خاندان کے لیے آٹے کی بولی اٹھائی۔ یروشلم میں
तमाम मज़ाहिब को इबादत की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी, और एहतसाब वो सब के लिए बराबर था, यहाँ तक कि उनके अपने बेटे के लिए भी। इसीलिए तो गैर मुस्लिम भी उन्हें आदिल हुक्मरान कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी उन्होंने अपने बाद किसी को नामज़द करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय 6 सहाबा की एक कौंसिल मुकर्रर की ताकि वो अपने में से अगला रहनुमा मुंतखब करें। ये उनके उसूलों पर कायम रहने का एक और सबूत था। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि किसी रहनुमा की मिरास का असल पैमाना क्या होता है? क्या ये फतूहात और सल्तनतें हैं, या फिर इंसाफ, आजिज़ी और अवाम की खिदमत का वो मेयार जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए? हज़रत उमर की ज़िंदगी हमें बताती है कि हकीकी मिरास किरदार और उसूलों से बनती है, एक ऐसी मिरास जो सदियां गुजरने के बाद भी लोगों को मुतासिर करती है।